السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ عورت اگر جہنم میں جائے گی تو وہ 4 آدمیوں کو ساتھ لے کر جائے گی، اور اس سے مراد اولیاء ہیں، یعنی باپ ہے، بھائی ہے، خامد ہے اور بیٹا، یہ ولی ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، اذا دخلت امرأۃ الی النار ادخلت معها 4 اباها واخاها وزوجها وولدها۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ الجواب، ذخیرہ احادیث کے اندر ایسی کوئی حدیث موجود نہیں، کیونکہ اصول ہے نصوص شرعیہ کے لحاظ سے کہ نص قطعی موجود ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، اس سے زیادہ، اور احادیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الانعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 164 ہے، اور اس کے اندر یہ ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو آدمی جو کمائی کرے گا، جو بھی وہ کماتا ہے، یعنی جو عمل کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی پر ہوتا ہے۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ کی عدل کے خلاف ہے۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، کسی کا نفسا نفسی کا ماحول ہوگا وہاں پر۔ وہاں تو عدالت ہے، ہر آدمی اپنے اعمال کے ساتھ ہی وہاں پر اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اسی پر اس کے فیصلے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم میں، سورہ نمبر 66 ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، بڑے سخت ترین فرشتے اس کے اوپر مامور ہیں، وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ کی جو آیت مبارکہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان کا بعد میں تذکرہ کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اصول سمجھ لیں۔ قال ابن الجوزی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اذا رأيت الحديث يباين المعقول او يخالف المنقول او يناقض الاصول فاعلم انه موضوع۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی نصوص قطعیہ کے اور اصول حدیث سے کوئی بھی حدیث ٹکراتی ہو اور اس کے مطابق نہ ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث فیک ہے، جعلی ہے، سیلف میڈ ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو چونکہ اس حدیث کا ٹکراؤ ہے نصوص شرعیہ سے، قرآن پاک میں تو یہ ارشاد اللہ رب العالمین کا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو کسی جان نے کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، وہ اسی کے اوپر ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت 4 بندوں کو ساتھ لے کر جائے گی، یہ غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں ذمہ داریاں ہیں، وہ ذرا سمجھ لیں، یہ حدیث نہیں ہے کہ جو ولی ہیں اس کے ایک پہلا باپ ہوتا ہے، اس کے بعد بھائی ہے، اس کے بعد خامد ہے، اس کے بعد بیٹا ہے، اور ایک حدیث انہوں نے یہ بھی بنا لی ہے کہ وہ عمہا، اور اس کا چچا بھی، یعنی 5 کو ساتھ لے کے جائے گی۔ یہ دونوں ہی غلط ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عدل کے خلاف ہے، اور قرآن نے واضح طور پر فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تو ہاں دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ ذمہ داریاں ایک الگ چیز ہے، والدین کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ ہے، جو دوسری آیت مبارکہ میں کیا فرمایا، اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا، اور اس کے اوپر خود بھی پابندی کرو، پڑھو بھی اور پڑھاؤ بھی۔
ہاں، بندہ جو آدمی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان کو اسلامی تربیت نہیں دیتا، تعلیم نہیں دیتا، جس کی بنا پر وہ بھٹک جاتے ہیں اور ان کے شعور کے اندر یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہوتی، تو مسئولیت کا سوال تو ہوگا، ذمہ دار تو بنے گا۔ جہنم لے جانے والی حدیث غلط ہے، فیک ہے، جعلی ہے، من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ ذمہ داریاں الگ ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم رائن، تو میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، راعی ہے، حاکم ہے، اور کلکم مسئول عن رعیت ہی، وہ اپنی رعیت کے، اپنی حکمرانی کے بارے میں جواب دہ ہے اللہ کے سامنے۔ فرمایا گھر والا اپنے اہل خانہ کی طرف سے ذمہ دار ہے، حاکم ہے، اور عورت بھی حاکم ہے اپنے گھر کے اوپر، وہ اپنے خامد کی جو امانتیں ہیں اور جو ان کے بچے ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ والمرأۃ رعیت، وہ بھی حکمران ہے، یعنی یہاں سے رعایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، ذمہ داری ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں کہ ذمہ داری نبی، جیسے سنن ترمذی میں ہے اور سنن ابو داود میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جس وقت 7 سال کا ہو جاتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اس کو دیکھو کہ اگر وہ سستی کر رہا ہے تو اس کی سرزنش کرو، ڈانٹ پلاؤ تاکہ وہ نماز پڑھتا رہے، جب بالغ ہوگا تو کم از کم یہ اس کے شعور کے اندر ہوگا کہ یہ کام ہے کرنے والے ہیں میرے، تو تساہل سے کام نہ لے۔ اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو روزے رکھواؤ تاکہ ان کو عادت ہو جائے روزے رکھنے کی۔ تو ان آیات سے اور احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داریوں سے ہم گریز نہیں کر سکتے، ذمہ داریاں اپنی جگہ پر اٹل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا تو وہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ سوال جواب کرے گا، اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور رہا تک مسئلہ یہاں اس حدیث کا کہ 4 آدمیوں کو لے کے جائے گی، یہ سرے سے غلط ہے، اس لیے کہ احادیث کے ذخیرہ کے اندر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کی روشنی کے حالت میں ہی اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔